الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہی حدیث مبارک اس سے پہلے جمعہ کو بھی آپ کو سنائی گئی تھی اور اس سے پہلے جمعہ کو بھی سنائی گئی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو 3 صفات سے متصف کر لے اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے گی، ملنے لگے گی. پہلی صفت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے ما سوا کی محبت پر غالب ہو. اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. دوسری صفت انسان کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، دین کی نسبت سے محبت کرے. اگر اس کو کسی سے نفرت ہے، عداوت ہے تو وہ بھی جذبات سے مغلوب ہو کر کے نہیں ہونی چاہیے، اپنی مزاج اور اپنی طبیعت سے متاثر ہو کر کے نہیں، بلکہ اللہ کی نسبت سے، دین کی نسبت سے. یہ دوسری صفت ہے. کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت ہو، عداوت ہو تو اللہ کے لیے. اور تیسری صفت جس پر آج گفتگو ہوگی اور وہ کیا ہے کہ بندے کو کفر سے، مسلمان کو کفر سے، مومن کو کفر سے ایسے ہی نفرت ہو، کفر سے ایسے ہی نفرت ہو، کفریہ اقوال اور اعمال سے ایسے ہی نفرت ہو جیسے اس کو اس بات سے نفرت ہے کہ اسے دہکتے ہوئے انگارے میں جھونک دیا جائے. کوئی آدمی اس چیز کو پسند کرے گا کہ دہکتی ہوئی آگ میں اسے جھونک دیا جائے؟ فرمایا جس طریقے سے کوئی آدمی اس چیز کو نہیں پسند کرتا، ہر آدمی اس سے نفرت کرتا ہے، بچنے کی فکر اور کوشش میں رہتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو کفر سے نفرت ہونی چاہیے اور کفریہ اقوال اور اعمال سے نفرت ہونی چاہیے. اور جیسے آگ سے بچنے کی فکر کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اسی طرح سے کفر سے، شرک سے، نفاق سے بچنے کی کوشش کرے اور اس کی فکر میں رہے.
لیکن ظاہر ہے جب یہ اتنی قیمتی صفت ہے کہ اس صفت سے متصف ہونے پر ایمان کی حلاوت کی بشارت ہے، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس ملنے کا وعدہ ہے، تو اس صفت سے متصف ہونا کوئی آسان کام بھی نہیں۔ وہ کون خوش نصیب ہوگا، وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو کفر سے نفرت ہو، اور جس کو کفریہ اقوال اور افعال سے نفرت ہو۔ یہ وہ خوش نصیب ہوگا جس کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت ہوگی، جس کے دل میں ایمان کی قدر و قیمت ہوگی، جو یہ جانتا ہوگا کہ یہ کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی، کتنی عظیم نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہرور کر رکھا ہے۔ جس کو یہ احساس ہوگا، یہ شعور ہوگا، اس عظیم ترین نعمت کی قدر و قیمت جس کو معلوم ہوگی، وہ کفر سے بھاگے گا، کفر سے نفرت کرے گا، اور کفر سے بچنے کی فکر اور کوشش میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے انگنت اور لاتعداد نعمتوں سے بھرے پڑے۔ اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں، کتنے وسیع ہیں، کتنے وسیع ہیں، اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پوری کی پوری دنیا جن و انس ایک جگہ ایک وقت میں ایک ساتھ اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگیں اور میں سب کو ان کی مرضی کے مطابق دے دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں تم انگلی داخل کرو اور تمہاری انگلی پر پانی لگ جائے۔ اب ظاہر انگلی پر لگا ہوا پانی سمندر میں موجود پانی کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ یا انگلی میں جو پانی لگ گیا ہے اس سے سمندر کے پانی میں کیا کمی ہوئی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جتنی نعمتیں ہیں اور جس شکل میں ہیں، سب سے عظیم نعمت، سب سے قیمتی اور قابل قدر نعمت ہدایت۔ کیا ہے؟ ہدایت۔ سب سے قیمتی نعمت، سب سے قابل قدر اور باویلو نعمت کیا ہے؟ ہدایت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں لازمی طور پر 24 گھنٹے میں لازمی طور پر 20 مرتبہ اللہ تعالی سے ہدایت کی بھیک مانگیں۔ بھئی 5 نمازیں فرض ہیں کہ نہیں؟ ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں، اور 5 نمازوں میں کتنی رکعتیں بنتی ہیں؟ بھئی ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی۔ عشاء میں 4 رکعت ہیں، 15، فجر میں 2 رکعت، 17 رکعت تو لازمی طور پر پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ اور سورہ فاتحہ میں ایک ہی چیز مانگی جاتی، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، چلا تو ہم کو سیدھی راہ جو پہنچائے منزل تک۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا تو ہم کو سیدھی راہ جو پہنچائے منزل تک۔ اے خلاق جہاں عالم کا بے شک رہنما تو ہے، اور ان کا راستہ انعام سے جن کو نوازا ہے، وہ تیرے پاک بندے جن سے راضی اے خدا تو ہے۔ نہ ان کی راہ ہو جن پر ہوا نازل غضب تیرا، نہ ان بھٹکے ہوئوں کا راستہ جن سے خفا تو ہے۔ یہی تو مانگتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، یہی بھیک تو اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں راہ حق کی رہنمائی فرما دے۔ تو یہ 17 رکعتیں ہو گئی، اور 3 رکعت وتر واجب ہے کہ نہیں؟ اور وتر کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ 17 3 20 ہو گئی۔
یعنی 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہدایت کی بھیک اللہ سے مانگا کرو، ہدایت کی بھیک اللہ سے مانگا کرو۔ اور اگر ان فرائض سے پہلے جو سنن اور نوافل ہیں اور ان فرائض کے بعد جو سنن اور نوافل ہیں جن میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے ان کو جوڑ لیا جائے تو 50 سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ بندہ 24 گھنٹے میں 50 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی بھیک مانگتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے اور کتنی قیمتی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں 50 سے زائد مرتبہ اپنے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی ماں کی بھیک مانگنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ یہ اللہ جس کو دیتے ہیں اس کو ملتی ہے، اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اس کا کہیں شوروم نہیں ہے۔ آدمی کتنا مالدار کیوں نہ ہو، دولت سے اس کو نہیں خریدا جا سکتا۔ کتنا ہنرمند اور باکمال کیوں نہ ہو، ہنر اور کمال کے ذریعے سے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے اونچے عہدے اور منصب والا ہو، عہدے اور منصب کی بنیاد پر یہ چیز نہیں ملا کرتی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا کرم ہے۔ جس کو وہ دے دے اس کو مل جائے گی، جس کو نواز دے وہ اس پر نوازش ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی۔ چنانچہ آیت کریمہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ارادہ فرما لیتے ہیں کہ اس کو ہدایت سے نواز دیں، اس کو راہ حق کی رہنمائی فرما دیں، یشرح صدرہ، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں اسلام کے، اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ پھر ہدایت کو معلوم کرنا اور ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر مارنا، نہ صرف یہ کہ اس کے لیے اس کے اندر رغبت پیدا ہوتی ہے بلکہ وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا یہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اور جب تک اللہ تعالی نہ چاہیں نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، نبی سے ان کو کتنا پیار تھا کہ اپنے بچوں سے زیادہ ان کو چاہتے تھے اور ان پر اپنی جان چھڑکتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی آرزو تھی، کتنی تمنا تھی، آپ نے کتنی کوشش کی اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ چچا ایمان میں داخل ہو جائیں۔ کیا ابو طالب کو ہدایت مل گئی تھی؟ مل گئی تھی؟ نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت دینا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کتنا چاہا، کتنی کوشش کی، حتیٰ کہ آخری وقت میں آپ نے خواجہ ابو طالب سے کہا کہ میرے چچا جان آپ میرے کان میں ایک مرتبہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، تاکہ کل قیامت کے دن آپ کو سفارش کرنے کا حق مجھے مل جائے۔ لیکن کیا خواجہ ابو طالب نے کہا لا الہ الا اللہ؟ نہیں کہا۔ تو یہ اتنی بہت عظیم اور قیمتی نعمت ہے اور اللہ کے دینے سے ملتی ہے۔ اللہ دیتے کس کو ہے؟ بھئی کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور باپ کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہے ہیں، جہنم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کے اندر کتنی تڑپ رہی ہوگی کہ میرا بیٹا جہنم سے بچ جائے، جنت والا بن جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں کی ہوں گی، کتنا سمجھایا بجھایا ہوگا، کتنی نصیحت کی ہوگی۔ لیکن کیا کنعان کو ایمان نصیب ہو گیا تھا؟ ہدایت مل گئی تھی؟ نہیں ملی تھی۔
ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر جو بت تراش تھے، بت فروش تھے، بت پرست تھے، اپنے ہاتھ سے بت تراشتے تھے، بت بناتے تھے اور اس کو بیچ کر کے اسی کی روٹی کھاتے تھے اور اسی کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، خلیل الرحمن ہیں، ابو الانبیاء ہیں۔ کتنا سمجھایا اپنے باپ کو، کتنی نصیحت کی، لیکن کیا آذر کو ہدایت مل گئی تھی؟ نہیں ملی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، شوہر کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، شوہر کو اپنی بیوی سے کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا پیار ہوتا ہے۔ ان بزرگوں نے کتنی کوشش کی، کتنا سمجھایا بجھایا، لیکن ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ معلوم یہ ہوا کہ اس عظیم نعمت کو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہاں، نبی سبب ہدایت ہے، قرآن سبب ہدایت ہے، اہل اللہ سبب ہدایت ہے، لیکن ہدایت کہاں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ دیتے کس کو ہیں؟ جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، اور جس کے اندر طلب نہ ہو، جس کے اندر طلب نہ ہو، اتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہم ہدایت جیسی عظیم نعمت کو تم پر تھوپ دیں گے حالانکہ تمہارے اندر طلب تک نہیں ہے، بلکہ تم اس کے مخالف اور دشمن ہو۔ خواجہ ابو طالب کے اندر طلب نہیں تھی، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملی۔ نبی چاہتے تھے، خواجہ ابو طالب کی قربانیاں بھی تھیں، لیکن ان کے اندر اس عظیم نعمت کی طلب نہیں تھی۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان نبی کا بیٹا ہے، اور نبی کی آغوش میں پلا اور بڑھا جوان ہوا ہے، لیکن اس کے اندر طلب نہیں تھی۔ باقی بیٹوں کے اندر طلب تھی، اللہ نے ان کو دے دی۔ اس کے اندر طلب نہیں تھی، اللہ نے اس کو نہیں دیا۔ فرعون کی بیوی جو انا ربکم الاعلی، اس کے اندر طلب نہیں تھی۔ فرعون کے اندر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا سمجھایا اس کو، کیسے کیسے معجزے دکھائے، کتنی وعظ و نصیحت فرمائی، لیکن اس کو ہدایت نہیں ملی۔ اس کی بیوی آسیہ کے اندر طلب تھی، ان کو ہدایت مل گئی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، ان کے دل کے کسی گوشے میں کسی نہ کسی درجے میں طلب آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور جس کے اندر طلب ہوتی ہے اللہ اس کو دیتے ہیں۔ بے طلبوں کو یہ عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ اب ہم یہاں رک کر کے اندازہ لگائیں، سوچیں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، گھر بیٹھے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی، جو اللہ کے خزانے میں ساری نعمتوں سے زیادہ قیمتی اور قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے بہرور فرمایا ہے اور مالا مال کیا۔ جس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ عظیم نعمت ہمیں حاصل ہے، ہمارے پاس مکان نہیں ہے، نہ ہو، نوکری نہیں ہے، نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، نہ ہو، اور بھوک مٹانے کے لیے روٹی نہیں ہے، نہ ہو، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ہے، نہ ہو، بیوی بچے نہیں ہیں، نہ ہو، اس نعمت کے ہوتے ہوئے کچھ کا نہ ہونا کوئی خسارے اور نقصان کی بات نہیں۔ لیکن اگر سب کچھ ہے اور یہ نعمت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، لیکن اگر ہدایت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، توحید نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت بڑے نقصان میں، بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ اور اگر ایمان جیسی نعمت حاصل ہے اور ہدایت سے مالا مال ہے، کچھ نہیں ہے، نہ ہو،
یہ چند دن کی بات ہے، اس کا غم کیا؟ تو جس کو اس عظیم نعمت کی قدر معلوم ہوگی، اس کا شعور ہوگا، احساس ہوگا، اس کو کفر سے نفرت ہوگی. اور کفر سے کتنی نفرت ہوگی جیسے اس کو اس بات سے نفرت ہے اور یہ چیز ناپسند ہے کہ دہکتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دیا جائے، جیسے اس سے نفرت ہے اور اس سے بچنے کی فکر اور کوشش کرتا ہے، اس شخص کو کفر سے اور کفری اقوال اور افعال سے بھی ایسے ہی نفرت ہوگی. اور وہ کفر سے بچنے کی کوشش کرے گا، شرک سے بچنے کی کوشش کرے گا، نفاق سے بچنے کی کوشش کرے گا. اور جو آدمی کفر سے بچنے کی کوشش کرے گا، شرک سے بچنے کی کوشش کرے گا، نفاق سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو اس آدمی کو ہر قسم کے معاصی و منکرات سے بھی بچنے کی فکر ہونی چاہیے اور ہوگی. کیوں؟ المعاصی برید الکفر. یہ معاصی و منکرات ہیں، یہ دھیرے دھیرے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں. المعاصی برید الکفر ينتقل فيه الانسان مرحلة. انسان گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے یہ معاصی و منکرات رفتہ کفر تک پہنچا دیتے ہیں. ایمان سلب ہو جاتا ہے، حسن خاتمہ کی موت سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو اگر انسان اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کر لے، کس صفت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی ہے، توحید کا دامن اس کو تھما دیا ہے اور اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے، اس کو کفر سے نفرت ہو، شرک سے نفرت ہو، نفاق سے نفرت ہو. کتنی نفرت ہو؟ جیسے اس بات سے نفرت ہے کہ اس کو آگ میں جھونک دیا جائے، دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جائے اور اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جائیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں فرمائی. کتنی نصیحتیں فرمائی؟ 10 نصیحتیں فرمائی. اور ان 10 نصیحتوں میں پہلی نصیحت فرمائی، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ. لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ وَحُرِّقْتَ. اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کفر مت کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں. ایک ہوتا ہے قتل کر دینا، گولی مار دی، قتل ہو گیا. تلوار سے گردن اڑا دی، قتل ہو گیا. لیکن یہاں کرو وَإِن قُتِّلْتَ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہاری تکا بوٹی کر دی جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں. اس کی دھمکی دی جا رہی ہے اور کرنے والا کر بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی تم او حرقت، یا تم کو دہکتے ہوئے الاؤ میں جھونک دیا جائے، جھونک دینے کی دھمکی دی جائے. تم اس دکھ کو جھیل لو، اس تکلیف کو برداشت کر لو، اس دکھ کو جھیل لو، اس تکلیف کو برداشت کر لو، لیکن دامن توحید کو ہاتھ سے مت چھوٹنے دو. ہدایت اور ایمان جیسی عظیم نعمت کو ہاتھ سے مت جانے دو. چنانچہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت پر عمل کیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جان دے دی لیکن ایمان نہیں دیا. جان خاتون ہے اور تاریخ اسلام میں دین کی خاطر سب سے پہلی شہادت خاتون کی ہوئی. حضرت سمیہ جان دے دی، ایمان نہیں دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ اسلام میں آپ کو ملیں گی کہ جان چلی گئی، مال چلا گیا، سب کچھ چلا گیا، لیکن ایمان کو نہیں جانے دیا. کیوں؟ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی قابل قدر دولت ہے، ان کو معلوم ہو گیا تھا.
اور اس عظیم نعمت کے مقابلے میں جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، ان کے مال کی کوئی قیمت نہیں تھی، عزت و آبرو کی کوئی قیمت نہیں تھی، خاندان قبیلے اور کنبے کی کوئی قیمت نہیں تھی، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ ساحر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، فرعون کے کہنے پر جب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ ساحر نہیں ہے، یہ نبی اور رسول ہیں، تو فوراً سجدے میں چلے گئے نا، فوراً سجدے میں چلے گئے۔ فرعون نے ڈانٹ پلائی، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم ان پر ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر، میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تم لوگوں کو سزا دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور کھجور کے تنے پر لٹکاؤں گا، پھر تم کو پتہ چلے گا کہ اس ایمان لانے کا اور میرے ساتھ بے وفائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا اقض ما انت قاض، اقض ما انت قاض، کر لے جو کرنا ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ کیا ہو گیا اتنی دیر میں؟ ان کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ کے پاس جو دولت ہے اس کے مقابلے کی کوئی اور دولت نہیں ہے۔ اس کا احساس ہو گیا، اس کا شعور ہو گیا، اس کا ادراک ہو گیا، چنانچہ اب جان کی بھی کوئی قیمت ان کے ہاں نہیں رہی۔ ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں، سولی پر چڑھا دیا جائے، چڑھا دیا جائے، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ نعمت مل گئی ہے جس پر کسی چیز سے سودا نہیں کیا جا سکتا۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو بہت زیادہ کر سکتا ہے تو یہی کرے گا کہ ہماری زندگی کے چراغ کو گل کر دے گا، اور کیا کر دے گا؟ اِنَّا آمَنَّا، ہم تو ایمان لا چکے اپنے حقیقی رب پر، اب تک تو ہم دھوکے میں تھے اور تمہارے اس اعلان پر انا ربکم الاعلی ہم سب کچھ نچھاور کیے ہوئے تھے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو نعمت ہمیں حاصل ہے ہدایت کی شکل میں، ایمان اور اسلام اور توحید کی شکل میں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ اور اس کا ادراک نہیں ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم معمولی دنیا کی معمولی سے معمولی چیز کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، سود لیتے ہیں، یہ ایمان کا سودا ہے، رشوت لیتے ہیں، یہ ایمان کا سودا ہے، خیانت کرتے ہیں، یہ ایمان کا سودا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، یہ ایمان کا سودا ہے۔ اسی طریقے سے نہ جانے کتنی الٹی سیدھی حرکتیں ہم کرتے ہیں، یہ علامت اور دلیل اس بات کی ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت ہمیں نہیں معلوم۔ یہی گناہ دھیرے دھیرے ہمیں کفر تک لے جائیں گے۔ جس آدمی کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی وہ کفر سے بھی بچے گا اور ساتھ ساتھ معصیت اور نافرمانی سے بھی بچے گا جو برید الکفر ہیں۔ جس کو کفر سے نفرت ہوگی اسے سود سے بھی نفرت ہونی چاہیے، اسے زنا اور بدکاری سے بھی نفرت ہونی چاہیے، اور اسے خیانت اور چوری سے بھی نفرت ہونی چاہیے، اور اسے حرام خوری اور سود خوری سے بھی نفرت ہونی چاہیے، اور اسے خیانت اور جھوٹ سے بھی نفرت ہونی چاہیے۔ غرض کفر سے نفرت کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو ہر اس عمل سے اور ہر اس قول سے نفرت ہو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور جس کو ایمان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی اس کو ہر اس عمل سے محبت ہوگی اور ہر اس بول سے محبت ہوگی جس سے اللہ راضی ہوگا، جس سے اللہ خوش ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو اس صفت سے متصف کریں کہ ہمیں کفر سے ایسے ہی نفرت ہو جیسے انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکے جانے اور جھونکے جانے سے نفرت ہوتی ہے۔ اور یہ اس وقت یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوگی جب ایمان کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہم کو ہوگا۔ یہ ہیں 3 صفات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ کے اہتمام کے ساتھ حرام
مکروہ تحریمی اور مشتبہات سے اجتناب کے ساتھ اپنے آپ کو ان 3 صفات سے متصف کر لے، اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی چاشنی ملے گی، ایمان کا مزہ ملے گا، یعنی حسن خاتمہ کی ضمانت اس کو دے دی جائے گی، اس کو حسن خاتمہ کی ضمانت دے دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ نعمت کسی کو دے دیتے ہیں، نعمت حلاوت ایمان، تو اس سے واپس نہیں لیتے۔ ایمان کی حلاوت اور چاشنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو دے دیتے ہیں تو پھر اس نعمت کو اس سے چھینتے نہیں، اس سے واپس نہیں لیتے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حسن خاتمہ کی ضمانت اس کو مل گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اہتمام کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہمارے دل کو کج ہونے سے، راہ حق سے ہٹنے سے بچا لیجیے، حفاظت۔ بعد اس کے کہ اس کو آپ نے راہ حق پر جمع دیا ہے، راہ حق کی رہنمائی فرما دی ہے، ہدایت سے نواز دیا ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور بغیر استحقاق کے، محض اپنے فضل و کرم سے، اپنے لازوال خزانے سے حسن خاتمہ کی دولت ہمیں عطا فرما دیجیے کہ ہم جب تک زندہ رہیں ایمان اور اعمال کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو آپ کے بن کر کے جائیں، ایمان کامل پر موت آئے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً۔ اور ہم آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ ہم آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ تو بہت دینے والے ہیں، بہت دینے والے ہیں، اور بغیر مانگے بہت کچھ دیا ہے، تو یہ تو مانگ رہے ہیں، یہ تو مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی دے دیجیے۔ بھئی آنکھ کسی نے مانگا تھا اللہ سے؟ زبان کسی نے مانگا تھا؟ کان کسی نے مانگا تھا؟ دل اور دماغ کسی نے مانگا تھا؟ یہ وجود کسی نے مانگا تھا؟ بغیر مانگے اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ اے ہمارے خالق و مالک، اے ہمارے مولا و معبود، جب آپ نے بغیر استحقاق کے اور بغیر مانگے ہوئے نہ جانے کیا کچھ دیا ہے، تو ہم تو آپ سے حسن خاتمہ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ منہ اور مسر کی دال، اعمال تو ایسے نہیں ہیں، لیکن چونکہ آپ داتا ہیں، دینے والے ہیں، اور دے کر خوش ہوتے ہیں، اس لیے ہم مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی دعا کریں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، ہمارے دل کو ایمان پر، راہ حق پر جمع دیجیے۔ یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے، ہمارے دل کو اپنی طاعت و فرمانبرداری کی طرف، تقوی اور پرہیزگاری کی طرف پھیر دیجیے، معصیت و نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے ہٹا دیجیے۔ ان دعاؤں کا بھی ہم اہتمام کریں، اور کوشش کریں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ان تینوں صفات سے متصف کرے جن پر حلاوت ایمانی کی بشارت ہے اور وعدہ ہے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے ما سوا کی محبت پر غالب ہو۔ دوسری صفت، کسی سے محبت ہو، دوستی ہو، تعلق ہو، اللہ کے لیے ہو۔ کسی سے عداوت ہو، نفرت ہو، دشمنی ہو، اللہ کے لیے ہو، ہمارے جذبات کا، دنیاوی مفاد اور اغراض کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ اور تیسری صفت، انسان کو کفر سے، شرک سے، نفاق سے اور کفری اقوال و افعال سے، شرکی اقوال و افعال سے اور منافقانہ اقوال و افعال سے ایسے ہی نفرت ہو جیسے اس کو نفرت ہے اس بات سے کہ دہکتی ہوئی آگ میں اس کو جھونک دیا جائے۔ یہ 3 صفات اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان 3 صفات سے متصف فرما دے، بلکہ اپنے محبوب نبی کے ایک ایک امتی کو ان تینوں صفات سے متصف فرما دے، اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس سے اس کو بہرور فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھیں ایمان اور اعمال کے ساتھ رکھیں، اور جب دنیا سے لے جائیں ایمان کامل پر موت نصیب فرمائے۔ ہماری دنیا بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنائیں، اور ہماری آخرت بھی اچھی سے اچھی اور عمدہ سے عمدہ بنائیں۔ ہمارے اس کہنے اور سننے کو، مل بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائیں، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و ذخیرہ آخرت بنائیں، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے باعث خیر و برکت بنائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،
ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.